بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ، حقائق کو مسخ اور گالم گلوچ کا بازار گرم ہے۔ شہداء کی سوشل میڈیا پر بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ 9 مئی سے زیادہ کوئی دلخراش واقعہ ہماری تاریخ میں نہیں ہوا۔ علماء معاشرے میں تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کرائیں۔ سیاسی حکومت اور اداروں کے درمیان ایسا تعاون پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سپہ سالار اور حکومت پاکستان کے مفاد میں کام کر رہے ہیں۔ وہ اسلام آباد میں علماء مشائخ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ سوشل میڈیا پر جو جھوٹ بولا جاتا ہے، جو حقائق کو مسخ کیا جاتا ہے، جو گالی گلوچ کا بازار گرم ہے، اس ملک کے دفاع کے لیے قربان ہو گئے، ان کو آج سوشل میڈیا پر جس طریقے سے ان کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ دلخراش واقعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں ہوا۔ سپہ سالار نے جو گفتگو کی ہے، اسی کا بتایا وہ راستہ ہے جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ تقریر کے بعد مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں۔ اس تقسیم در تقسیم کا خاتمہ کروائیں۔ پاکستان کو آج قومی یکجہتی، اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ شاید وہ پہلے کبھی نہیں تھی کہ سپہ سالار پاکستان کے بہترین مفاد میں جو ہمارا جو اشتراک ہے، وہ یقیناً وہ ایک قابل دید ہے۔ یہ ہے وہ فرق ماضی کا اور آج کا کہ مکمل مشاورت ہے۔ IMF خدا کرے کہ آخری پروگرام ثابت ہو، لیکن 200 سے لے کے 500 یونٹ تک بھی جو گھریلو صارفین ہیں، ان کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے آج۔ الیکشن ترمیمی بل باقاعدہ الیکشن ایکٹ بن گیا۔ صدر مملکت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 پر دستخط کر دیے۔ گزٹ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ انتخابی نشان کے حصول سے قبل پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہ کروانے والا امیدوار آزاد تصور ہوگا۔ مقررہ مدت میں مخصوص نشستوں کی فہرست جمع نہ کروانے کی صورت میں کوئی سیاسی جماعت مخصوص نشستوں کی حقدار نہ ہوگی۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے نئے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس ڈھاکہ پہنچ گئے۔ وہ آج شام اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس وطن واپسی پر آبدیدہ ہو گئے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ متحد ہو کر ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے۔ طلبہ نے بنگلہ دیش کو بچایا، ہم نے امن کے لیے کام کرنا ہے، ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے۔ یہ ملک نوجوانوں کا ہے، ہمیں اس آزادی کی حفاظت کرنا ہوگی، انتشار سے بچنے کے لیے حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ سازش کے تحت بنگلہ دیش میں اقلیتوں پر حملے کیے گئے، اپنے گھر واپس آنے پر خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس آج حلف اٹھائیں گے۔ قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم کی والدہ اور بھائی کا کہنا ہے کہ ارشد ندیم گولڈ میڈل لے کر ہی گھر واپس آئیں گے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ دنیا نیوز جان شیر سے، جو میاں چنو میں ارشد ندیم کے گھر اس وقت موجود ہیں۔ جی، ارشد ندیم قومی ہیرو آج پیرس اولمپکس میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائیں گے۔ میاں چنو سے 25 کلومیٹر دور چک 101 میں موجود ہوں۔ آبائی گھر ہے ارشد ندیم کا، جہاں پر بڑے ہوئے، کھیلے، یہیں پر پریکٹس کی۔ ان کی والدہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت شکر گزار ہوں۔ میں آج پتر سے بہت دعائیں کر رہی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ آج یہ دعائیں اس کے ساتھ ہوئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میڈل جیتے گا اور جیت کے پاکستان کا نام روشن کرے گا۔ الحمدللہ ارشد کو شروع سے ہی شوق تھا کرکٹ کا، لیکن ہم نے ایز اے بڑے بھائی ہونے کے ناطے اس کو کرکٹ سے جیولن تھرو اور شاٹ پٹ میں لے کے آئے ہیں۔ تو الحمدللہ وہ ضلع لیول سے شروع ہوا، دیکھ لیں کہ چک نمبر 101 سے لے کے وہ پیرس اولمپک تک پہنچ گیا۔ جی بالکل، ایک چک سے پیرس اولمپکس تک کا سفر بلا شبہ اس میں بہت زیادہ محنت دکھائی ارشد ندیم نے۔ پورا چک، پوری قوم، سبھی جو ہیں وہ دعائیں کر رہی ہیں کہ ارشد ندیم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی سے ہمکنار کریں اور وہ گولڈ میڈل کے ساتھ ہی اپنے ملک میں واپس آئیں۔ جی، وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ معاملہ کسی اور ملک کا ہے، آپ یہاں پہ بلا کے
پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی باتیں کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پکڑ لیں گے, کہہ رہے ہیں جانے کا راستہ ڈھونڈ لیں. یعنی پاکستان میں انتشار ہونا چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ سلسلہ ہوا ہے. یہ ہے مقدمہ ہمارا. یہ 2 دن سے جو گفتگو ہو رہی ہے, پکڑ لو, جلا دو, جانے نہ دو, آنے نہ دو, راستے بند کر دو, ECL پہ ڈال دو, کس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے؟ کہ بنگلہ دیش کی ایک وزیر اعظم جو بنگلہ دیش کا مسئلہ ہے, اور وہ بنگلہ دیش کے عوام انہیں الٹایا, اس وجہ سے پاکستان میں انتشار آ جانا چاہیے, پاکستان میں فساد پھیل جانا چاہیے, پاکستان کے اندر لوگوں کو جتھوں کی شکل میں سڑکوں پہ آ جانا چاہیے, اور پاکستان کو آگ لگا دینی چاہیے کیونکہ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد صاحبہ چلی گئی. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. تو بات وہیں پہ آ گئی جہاں پہ ہم نے پہلے کی تھی کہ بات کیا ہے فساد کی, بات کیا ہے انتشار کی, بات کیا ہے بربادی کی. اس میں کچھ آپ نے سنا کہ بنگلہ دیشی عوام اگر تل ملا رہے ہیں تو پاکستان عوام کے مسائل بہتر حل کرنے کے یہ طریقہ کار ہیں. کہیں سے آپ نے سنا؟ آپ کو آواز صرف سنائی دی تفرقے کی, فساد کی, توڑ دو, پکڑ لو, جکڑ دو, روک دو, بند کر دو. کسی نے نہیں آپ کو بتایا کہ پاکستان ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہے, اس کو سنوارنے کے لیے, بڑھانے کے لیے ہمیں یہ 2 3 4 منصوبے جو ہیں انہیں آگے بڑھانا چاہیے. یہ گفتگو نہیں ہوئی. تو کیا کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے ساتھ؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ذرا عوام کو کھل کے بتا دیں نا آپ کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. خاکم بدھن تباہ کرنا چاہتے ہیں, خاکم بدھن برباد کرنا چاہتے ہیں, خاکم بدھن توڑنا چاہتے ہیں, جو بار بار آپ ہمیں بنگلہ دیش کی ایگزامپلز دیتے ہیں. تو آپ کے گمان میں کیا ہے؟ آپ ڈرا رہے ہیں, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ ذرا کھل کے سامنے آئیے اور بتائیے کہ وہ کیا بربادی کا سامان ہے جو آپ سامنے لانا چاہتے ہیں. ارے بھائی, کوئی بندہ یہ بھی تو کہے کہ ہم ایک ہیں. یہ ایک پاکستان ہے, یہ امیر کا پاکستان یا غریب کا پاکستان نہیں, ایک پاکستان ہے. یہ عورت کا پاکستان یا مرد کا پاکستان نہیں, ایک پاکستان ہے. یہ کسی صرف مسلمانوں کا ملک نہیں بلکہ ہماری رہنے والی یہاں پہ جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی ہمارے لیے باعث عقیدت ہیں, اور ہم سب کا پاکستان. یہ خیبر پختونخوا بھی ہے, یہ پنجاب بھی ہے, یہ سندھ بھی ہے, یہ بلوچستان بھی ہے, یہ گلگت بلتستان بھی ہے, یہ آزاد جموں کشمیر بھی ہے, مگر یہ ایک پاکستان ہے. ایک پاکستان. کوئی سنی آپ نے آواز؟ آپ میں سے کسی نے سنی ایک پاکستان کی آواز؟ آپ نے توڑنے کی, مروڑنے کی, جلانے کی, پکڑنے کی, دھکڑنے کی بات سنی, بس پاکستان کی بات نہیں سنی. نہ آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ ایک پاکستان ہے, اور نہ آپ کو کسی نے یہ بتایا کہ ایک ہی اس کا ویژن ہے پاکستان کا, اور وہ یہ ہے پاکستان کا ہر بچہ. اور پاکستان کی اگر آپ آبادی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 18 سال سے کم عمر 64-65% لوگ ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں, یہ آپ کے بچے ہیں. انہیں سڑکوں پہ لا کے جلوا دیں, توڑوا دیں, آگ لگوا دیں, یا سوچیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوگا, یا سوچیں کہ یہ تمام بچے بچیاں جو اسکولوں کالجوں سے نکل رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا, ان کو نوکری کہاں سے ملے گی, نوکری فراہم کرنے کے لیے کچھ تجاویز سامنے کہاں سے آئیں گی. یہ تو بات نہیں سنی. نہ ایک پاکستان کی بات ہوئی, نہ ایک پاکستان کے ویژن کی بات ہوئی جس میں غریب آدمی کے لیے بالخصوص مگر ہر ایک کے لیے نوکری ہوگی, ہر ایک کو مہنگائی کے بوجھ سے ہٹایا جائے گا, یعنی مہنگائی کا بوجھ اس پہ گھٹایا جائے گا, یعنی اس کی زندگی میں سہولت پیدا کی جائے گی, یعنی ایسی سہولت پیدا کی جائے گی جس کے ذریعے وہ اپنے بچے بچیوں کو تعلیم دے سکے, اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکے, ہسپتال جا سکے. کوئی ایسی بات نہیں سننے کو آئی. پاکستان ترقی کرے, پاکستان کی اقتصادی حالت بہتر ہو, پاکستان میں نوکریاں آئیں,
پاکستان کے مستقبل، بچوں کے مستقبل روشن ہو، پاکستان کے بوڑھے جو ضعیف لوگ ہیں ان کی آنکھوں میں امید کی کرن ہو، کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی۔ کیا سننے میں آیا؟ کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اس وجہ سے پاکستان جلا دو، بنگلہ دیش میں حسینہ واجد اس وجہ سے پاکستان جلا دو، اس وجہ سے پاکستان میں پکڑ لو، دھکڑ لو، پابندی لگا دو، یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ تو مجھے تو یہ بات بھائی سمجھ نہیں آتی، اور جب تک یہ گفتگو جاری رہے گی تب تک میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا۔ جب تک یہ آگ لگاؤ پکڑ لو کی آواز، توڑ دو کی آواز، بنگلہ دیش بن جائے گا، بنگلہ دیش بن گیا ہے، بنگلہ دیش، جب تک یہ ہمیں ڈراتے رہیں گے میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا اور آپ کو کہوں گا کہ یہ ایک ملک ہے، یہ ایک ملک ہے جس میں ہم سب ایک ہیں، ہم سب کی منزل ایک ہے، اور وہ منزل اقتصادی ترقی کی ہے، وہ منزل انصاف کی ہے، وہ منزل ایک ایسے معاشرے کی ہے جس میں آپ کے بچے بچیاں پروان چڑھ سکیں، آگے بڑھ سکیں، پر امید ہوں۔ اور یہ جو ہر طرف تاریکی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ لٹ گئے، مر گئے، سب جا رہے ہیں، ارے کہاں جا رہے ہیں، سڑک پہ آؤ، سب بچے یہیں ہیں، سب پر امید ہیں، کالجوں سے اسکولوں سے نکل رہے ہیں، شرائع ترقی بڑھ گئی ہے، بڑھ جائے گی نہیں، بڑھ گئی ہے۔ ہمارے دیہی علاقے، ہمارے کسان جو اس ملک کی 50% سے زیادہ لیبر فورس بناتے ہیں، یعنی 50% سے زیادہ نوکریاں جو ہیں وہ کسانوں کو ملتی ہیں، وہاں پہ ترقی کی شرح 6.5% ہو چکی ہے۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟